بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک، میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ لائیو. ایک سڈن بریک پہ جانا پڑ گیا، کبھی کبھی یہ ہماری ایک تجارتی مجبوری بھی ہو جاتی ہے، کمرشل بریک، اس وجہ سے بالکل ایبرپٹ بات چیت کو کرنا پڑ گیا تھا. معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. بات آپ سے وہی ہو رہی تھی کہ آخر یہ پیغام کیا دینا چاہ رہے تھے، موٹیو کیا تھا؟ میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو بہت سوفسٹیکیٹڈ تھا بہت اور کافی پلاننگ کے ساتھ ہوا. بالکل. دوسری بات یہ کہ مجھے جو سب سے بڑا غم ہے وہ یہ کہ ہماری فورسز کی انکمپٹنس ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. یعنی اگر ہندوستان بھی یہ کرنا چاہے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی لوگ بھی ہم اس کو روک سکتے ہیں. ہمیں یہ پرائیڈ ہونی چاہیے تھی. پھر مجھے دوسرا افسوس یہ ہوا کہ لوگ بھاگ بھی گئے، کوئی پکڑا نہیں گیا. تو یہ دیکھو، ایک تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور اہمیت رکھتی ہے کہ بلوچستان کا کوسٹ آپ کا انسیکیور ہوا ہے. متضاد اطلاعات ہیں. پہلے وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ 4 تھے، 4 کو مار دیا، 2 نے بلو کر لیا، 2 مارے گئے. پھر بعد میں آیا ایڈمرل صاحب کا کہ نہیں 2-3 فرار بھی ہو گئے. تو اب 7 ہو گئے. ایف آئی آر درج ہوئی ہے 12 کے خلاف. 12 اور شروع کی اطلاعات کچھ تھی. تو ابھی بھی بے انتہا کنفیوژن ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کس وجہ سے کنفیوژن ہے، مگر جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ بلوچستان کوسٹ کی انسیکیور ہونے کے اس کے انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہیں. میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. لیبیا کی ایک مثال دوں گا کیونکہ وہ بلوچستان پر اپلائی کرتی ہے. لیبیا کے اوپر جب ڈسکشن شروع ہوا کہ نو فلائی زون بنانا ہے، تو میں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بیان دیا کہ اس میں امریکہ اور نیٹو کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان خود آزاد کرے گا. جب تم آزادی کی بات کرتے ہو، جیسے عراق میں کوشش کی، کیا حشر ہوا؟ 10-15 سال کے بعد بھی، 12 سال بعد بھی وہاں کے حالات بہتر نہیں ہوئے، اور صرف رجیم چینج کرنے، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، فلسفہ چینج انٹو رجیم چینج. اچھا، اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اگر نو فلائی زون بنایا تو میرے بیان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آج نو فلائی زون بناؤ گے، کل معمر غدافی کی ایٹراسٹیز دکھاؤ گے، پھر اپنے ٹروپس اتارو گے، اس کے بعد وہاں پر اینٹی یو ایس اور پرو یو ایس ڈویژن ہوگا لیبین قوم کے اندر. غدافی اور مضبوط ہوگا، ہینیس کرائمز کا ان کے اوپر تو جی، اور پھر مزید آپ ایکشن لیں گے. اب آپ آ جائیے بلوچستان پر. بلوچستان کا حال اتنا خراب ہے کہ آپ بھی مجبور ہیں کہ روزانہ اسلام آباد کوئی احمقانہ حرکت کرتا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے، لہٰذا آپ بھی فوکس نہیں کر پا رہے بلوچستان پر. بلوچستان بہت خراب حال کے اندر ہے. اچھا، ان حالات کے اندر وہاں پر انسرجنسی کریٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کے اپنے سیاسی سردار وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہمیں نہیں چاہیے. وہاں انسرجنسی کریٹ کرنا بڑی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ انسرجنسی کریٹ کریں گے، پھر آپ کی فوج اگر ان کو روکنے جائے گی تو فوج کی ایٹراسٹیز دنیا کو دکھائی جائیں گی، اور پھر نو فلائی زون کر کے اور ٹروپس اتار دیے جائیں گے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آصف زرداری صاحب، ایک بڑی ایلیگیشن کر رہا ہوں پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن پر، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آصف زرداری صاحب گورباشوف کا رول تو نہیں پلے کر رہے پاکستان کے اندر. یہ بہت بڑی ایلیگیشن کر رہا ہوں، مگر جو پریشانی میں مبتلا ہوں اور جس پریشانی میں عام پاکستانی مبتلا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آرم فورسز ایک انسٹیٹیوشن، ایک ریلائبل انسٹیٹیوشن تھا. ہم سمجھتے تھے کہ پولیٹیشینز اگر کوئی احمقانہ حرکت کریں گے تو کم سے کم ہمارے نیوکلیئر ایسٹ سیف ہیں، کم سے کم ہمارے باقی ایسٹ سیف ہیں. اب وہ بھی ہمارا ہلایا جا رہا ہے. اچھا، جب وہ بھی ہلایا جا رہا ہے اور پھر میں کس پر بھروسہ کروں؟ کوئی استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہے. انجم رضوی صاحب، یہاں تو کلچر ہی نہیں ہے. ہاں، وہ تو کلچر ہے ہی نہیں ہے. کوئی لیفٹیننٹ، کوئی میجر یہ آ کر کہہ دے کہ جی یہ میرا استعفیٰ لو، میں ذمہ دار تھا سیکیورٹی کا، میں اپنا استعفیٰ دیتا ہوں. کوئی نہیں. دیر از نو ٹرینڈ. نہ منسٹر کوئی استعفیٰ دینے کو تیار ہے، نہ کوئی فوجی افسر استعفیٰ دینے کو تیار ہے. تو امید ایک جمہوریت کے اندر اس طرح سے بنتی ہے کہ بھائی کوئی حادثہ ہوا، اس نے استعفیٰ دیا، اب ہم حالات بہتر کر لیں گے. وہ امید بھی نہیں بن پا رہی. آج کے ایک اردو بڑا کثیر الاشاعت روزنامے میں ایک کالم نگار لکھتے ہیں تواتر سے، ان کا ایک کالم صبح پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے یہی بیس بنایا ہے کہ حکومتی حلقوں سے مستقل یہ آ رہا ہے کہ کوئی سیکیورٹی لیپس نہیں تھا، لہذا ہم ذمہ داری نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آئے بابڈ وائر کاٹی، کٹر بھی مل گیا، 1.5-2 فرلانگ چلے ہیں، اس کے بعد اپنے ہدف کو نشانہ بنایا ہے، اس کے بعد کمبیٹ کیا ہے. تو اگر اسے سیکیورٹی لیپس نہیں کہتے تو خدا کے لیے ایکسپلین تو کیجیے. اور الزام لگانے کو انہوں نے دھرنے پر بھی الزام لگا دیا کہ دھرنے کی وجہ سے سیکیورٹی لیپس ہوا، کہ ساری جو ہماری پولیس تھی، آپ کو معلوم ہے رحمان ملک صاحب نے تو اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے نا، ساری ہماری جو پولیس تھی اور رینجرز وہاں لگے ہوئے تھے. اور میں اور آپ واقف ہیں کہ ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کا پولیس اور رینجر سے کوئی تعلق، گاڑی نہیں کھڑی ہوتی ہے وہاں باہر. جس وقت وہاں یہ سب ہوا ہے 10 بجے کے بعد 11 ساڑھے 11 بجے سے پولیس وغیرہ بھی پہنچی ہے،
تو اطلاعات تو یہ تھی، ہمارے ساتھی رپورٹرز وہاں تھے، انہوں نے کہا پولیس کو تو اندر بھی نہیں جانے دے رہے، اندر بھی نہیں جانے، کیونکہ رینجرز کے جو کمانڈوز آئے تھے ان کو ضرور انہوں نے کوارڈینیشن کیے، باقی تو جو ایئر فورس کی یا اس کی نیوی کی اپنے کمانڈوز تھے وہ اس کو ٹیکل کر رہے تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میسج وہاں سے شروع ہوئی تھی بات کہ یہ دہشت گرد میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے دہشت گرد ہمیں، یعنی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، ڈومیسٹکلی ہمیں اور آپ کو اور باہر کی دنیا کو، اچھا وہاں سے ذرا کیجیے۔ میں تو سمجھتا ہوں 2-3 میسیجز اس کے اندر ہیں۔ ایک تو یہ کہ دے کین اٹیک اینی پلیس دے وانٹ ٹو، جو ہمیں اور سے انسیکیور کر رہا ہے، یعنی ہمیں ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کو انسیکیور کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلیئر ایسٹس ہمارے بہت سیکیور ہیں، لیٹ می سے ڈسپائٹ دیٹ، بٹ یہ ایکسکیوزز ہیں جو دنیا مغرب کو دیے جائیں گے اگر وہ ہمارے مغرب کو، تو چلیے مغرب کو مان لیا کہ مغرب کو یہ امپریشنز یا یہ میسیجز جا رہے ہیں کہ ہماری نیوکلیئر ایسٹ سیف نہیں ہے، ایک بات حالانکہ ہیں۔ اچھا ڈومیسٹکلی مجھے اور آپ کو کیا میسیج مل رہا ہے؟ ڈومیسٹکلی ہمیں اور آپ کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، انسیکیور مزید ہے، اور حالات کی خرابی کی نشاندہی ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا گیم کھیلا جا رہا ہے اس ریجن میں، جس کے متعلق آپ کو یاد ہے پچھلے 2-3 سال سے مسلسل نقشوں کی بحث ہو رہی تھی، اور وہ جو 2012 تک خاتم بدہن ہوگا، جی ہاں، کہ 2015 تک یہ پاکستان موجود نہیں رہے گا۔ ایک تو میں آپ کو ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اور آپ زندہ ہیں پاکستان رہے گا، اس بات سے آپ آگے چلیں، وی ول ری بلڈ، وی ول ریکنسٹرکٹ۔ اچھا آپ قومی ذمہ داری پہ آؤں گا، ایک کالر لائن پہ آ گئے، اجازت ہو تو ان سے بھی شریک گفتگو کر لیتے ہیں ان کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں پیر اکرام بات کر رہا ہوں شہزاد پور سے۔ جی جناب علی، یہ ابھی جو آپ کی گفتگو ہو رہی تھی پاک و فوج کے حوالے سے، جی ہم آپ کے واقعی اس چیز سے متفق ہیں کہ یہاں پر جو بین الاقوامی طور پہ جو یہودی لابی اور انڈین لابی ہے وہ نہیں چاہتی کہ پاکستانی فوج کا جو اس وقت ہمارے ملک کو بچانے کے لیے روایتی جا رہا ہے اور آہستہ جو کردار ہے ہمارے ملک کے اندر، تو اس کو تباہ کرنے کے لیے احتیاط جیسے آپریشن، اور خاص طور پہ ابھی یہ جو کراچی میں حالیہ ہوا ہے، تو مورال قوم کے اندر اس کا کم کرنے کے لیے فوج کا یہ سارا سلسلہ ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ مہربانی کرے گورنمنٹ آف پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ تمام سیاستدانوں کی ایک بڑی کسی کانفرنس بلوائیں جس کے اندر باقاعدہ طور پر ایک ایسا لائے عمل تیار کیا جائے متفقہ طور پر، جو 1965 کی جیسے جنگ آزادی میں ایک سلسلہ تھا کہ پوری قوم متحد تھی، فوج پہ کھڑی تھی، تو اس چیز کی آج یہ بہت ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اپنے سیاسی نعروں کو، سیاسی جماعتوں کو، سیاسی پروگرام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے اوپر ہم ایک ایجنڈے پہ اور ایک قوم کی اگر ابھی بھی تاثر نہیں دیں گے تو یہ کب مطلب وقت آئے گا۔ تو ہمارا یہی ضرورت ہے ان سے کہ آپ برائے مہربانی یہ چیز آپ اپنے میڈیا کے حوالے سے، کیونکہ آج کل جو میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے اور جس طریقے سے میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے وہ بھی قابل تحسین ہے، تو اس کو کم از کم اس طرح بھی لیا جائے، اور خاص طور بڑی پارٹیز جو ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، الطاف حسین صاحب ہیں، دیگر جو بھی پارٹی ہیں، ان کو بھی مل بیٹھ کے ایک ایجنڈے پہ ہی کام کرنا چاہیے، اور حکومت کے ساتھ مخالفت نہیں بلکہ ان کی حمایت میں رہتے ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ شہزاد پور سے فون کرنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر الوی صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر عارف الوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب وہی میں نے اصل میں یہ جو سوال آپ سے کیا تھا اس کے 2 حصے بنائے تھے، ایک تو یہ بنایا تھا کہ دہشت گرد پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں ہمیں اور باہر کی دنیا کو، اور دوسرا میرے کہنے سے پہلے ہمارے کالر نے بالکل بات پکڑ لی، میں نے دوسرا سوال یہ رکھا تھا کہ ہماری قومی ذمہ داری کیا ہے اب ایز اے پاکستانی۔ اب ہم پولیٹیشینز نہیں، اب عارف الوی صاحب، انجم رضوی ایک کامن سٹیزن سے۔ بالکل۔ اچھا آپ یہ دیکھیے ہماری قومی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، میرا خیال سے ہر پاکستانی کو اس بات پر غم ہوا ہے کہ ایسٹس بھی ڈیمیج ہوئے، جانے تو ہم قربان کر ہی رہے تھے، 10 ہزار کے قریب ہماری سیکیورٹی آفیسر شہید ہو چکے ہیں، 7 سے 8 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، 7 سے 8 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے ہمارے جس وار اینڈ ٹیرر کے اندر، تو بہت نقصان ہوا ہے۔ اچھا لہٰذا ہم ایک یونٹی کی بات ضرور کریں گے کہ ہم اس بات میں پاکستان کے اعتبار سے ہم متحد ہیں، یہ تو باہر کو پیغام ہم کو دینا چاہیے۔ کیسے دیں؟ اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جناب نیشنل اسمبلی نے ایک ریزولوشن بنایا تھا مثال کے طور پر یونٹی کے اعتبار سے، انہوں نے کہا ڈرون سٹرائکس بند کرو ورنہ ہم نیٹو کی سپلائز کو ری تھنک کریں گے۔ اچھا وہ ایک یونٹی کی بات تھی، اس پر بھی حکومت نے عمل نہیں کیا، تو لہٰذا میں تیار ہوں اس یونٹی کے لیے، میں پیر پڑنے کو تیار ہوں اپنی حکومت کے کہ یار تم حالات کو بہتر کرو، مگر مجھے لگتا ہے جو میں بالکل سیاسی بات کر رہا ہوں، پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، یہ جذباتی بات ضرور ہے کہ آپ کھڑے ہو جائے، ہم کھڑے ہیں، ہم پاکستان کا جھنڈا لے کر ہم پاکستان کو کچھ ہونے یکجہتی کی بھی آپ نے یکجہتی کی، مطلب اپنے تفرقے بھلا دیے جائیں، بالکل بھلا، جو مذہبی منافرتیں ہیں، فرقہ واریت ہے۔ اچھا ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اچھا یہ آپ نے ہم سے ایک وربل سٹیٹمنٹ لے لیں، پھر کیا چاہتے ہیں، پھر کیا کریں گے، ہمیں یہ بھی تو بتائیں نا
یعنی دیکھو اس کو صرف رومانٹک انداز سے نہیں ہینڈل کریں، اس کو پریکٹیکلی ہینڈل کریں. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، ہم میں تو بیان دے ہی رہا ہوں بار بار کہ پاکستان کے معاملات اور سیکیورٹی کے سسٹم میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ہم اس فوج کے ساتھ ہیں جو ہماری ڈسپائٹ اٹس لمیٹیشن جو کچھ ہوا، ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دفاع ان کے ہاتھ میں ہے. ہم اب بھی ان شہیدوں کا جو بیچارے اس میں شہید ہوئے ہیں ان کے فیملیز کے ساتھ اور فوج کے ساتھ ہم رنج و غم کا اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہوئے شہید ہوئے نا. ان کا اس بین الاقوامی سازشوں سے کوئی تعلق نہیں جو ہمارے ان لائن آف ڈیوٹی، ان دی لائن آف ڈیوٹی. بالکل. اور اچھا وہی جسے میں بار بار کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا آج ہمارے کل پہ قربان کر دیا، تو ان کو تو سلام. لہٰذا ہمارا قرض ہے، ان کا قرض ہے، ان کا قرض ہے نا کہ ہم اس کو کس طرح سے کریں. اچھا اب یہ ایک تو یہ بات ہوئی کہ ہم ہم نے یکجہتی کا اظہار کر دیا. اب حکومت کی پالیسیز کا کیا ہوگا؟ دیکھیے نا، مطلب کم ٹو پریکٹس وہاں پہ آتے ہیں، بالکل وہاں پہ آتے ہیں. ایک اور کالر ہے، مجھے اشارہ مل رہا ہے تو ان کو بھی شریک گفتگو کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی علی صاحب. اچھا میں نے یہ کہنا تھا کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں کافی سالوں سے، اور اس میں ایک چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ یہ موٹیو کیا ملتا ہے ان کو کہ آپ اپنی جان جو ہے وہ ضائع کرو اور اس کے ساتھ لوگوں کو مارو، فوج کو مارو، عام لوگوں کو مارو. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کون سا موٹیو لے کے یہ نکلتے ہیں جو ان کو جان اپنی دینے پہ. اچھا سوال ہے آپ کا. بالکل ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب سے بالکل بات کریں گے. جی گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ دیکھو اگر تو یہ موٹیو ہے کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے افغان جنگ میں اور افغان میں مسلمان ملک، جی تو یہ جو ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ چیز ان کو مرنے میں کر رہی ہے تو وہ اس کو ختم کر دیں. ٹھیک، بالکل میں سمجھ گیا علی صاحب. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحب موٹیو کہ ایک تو چلیے جیسے آپ نے کہا تھا کہ وہ بچے ہوں گے جن کو ٹرین کیا ہوگا، ان کا برین واش جسے عام، مگر وہ بڑے لوگ ہوں گے جو ٹرین کروں گے. یعنی اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ اپنے پروفیشن میں بہت تھورو ہیں، کیونکہ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کی سپورٹ وہ لیتے ہوں گے. کسی کو کا برین بدلنا تو آسان نہیں ہوتا ہے. کیا ہم اپنے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ سے ڈس انگیج نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے اوپر بہت ریسرچ ہو چکی ہے اور ہمارا ایک پرانا سٹینڈ ہے، اور آپ کی محفلوں میں مستقل آتے آتے ہم اس بات کا اظہار کرتے رہیں. اچھا اگر کوئی آدمی یہاں بخار سے جو ہر تیسرے دن آتا ہو وہ مرے مثال کے طور پر ہے، اور وہی چیز عراق میں ہو رہی ہو، وہی چیز فلسطین میں ہو رہی ہو، وہی چیز کہیں اور ہو رہی ہو، تو ہم کہیں گے یہ بیماری تو ایک ہی ہے. کریکٹ، ٹھیک ہے نا. اچھا اس بیماری کا حل بھی پھر ایک ہی ہونا چاہیے. اچھا اس کے اوپر اب بہت ساری اسٹیٹسٹکس جمع ہو چکی ہیں کہ اس کا موٹیو کیا ہے، اور میں ان اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم نے یہ سٹینڈ لیا تھا کہ جو افغانستان کے اندر طالبان ہیں ان کے ساتھ تم نیگوشیٹ کر کے اس وار کو ختم. ہاں یہ تحریک انصاف کا ایک بہت پرانا سٹینڈ تھا. افغانستان کیونکہ ابھی تو اس واقعے کی ذمہ داری وہ بیماری یہاں آ رہی ہے نا، طالبان پاکستان نے قبول کر لی. میرے بھائی بیماری یہاں آ رہی ہے. عراق کے اندر کیا ہوا؟ شیعہ سنی شیعہ کو مار رہے ہیں اور مسلسل مار رہے ہیں، آج بھی مار رہے ہیں. کل کی خبر تھی کہ 30 آدمی ہے نا. تو کوئی بیماری وہاں بھی ہے اور ایک ہی وجوہات ہیں. تو لہٰذا پہلے اس وجہ کو اگر آپ پکڑ لیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے، آپ سے آگے جاؤں، 80% 85% پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ امریکہ کی جو وار اینڈ ٹیرر کی پالیسی سے باہر نکل جاؤ، تم اس کا ایجنٹ مت بنو. 80% پاکستانی چاہتے ہیں، تو وہ بیوقوف تو نہیں ہے. اچھا اور ابھی سے نہیں چاہتے، پچھلے 4-5 سال سے چاہتے. حق ہے نا پیس لیونگ، یعنی مجھے آپ نکلے اپنے گھر میں سکون سے رہنے کا حق ہے. بنیادی طور پہ آپ کی پاپولیرٹی بہت ہے. ایک اور کالر آ گئے ہیں، آپ کی بات قطع ہو رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں کراچی سے علی رضا خان بول رہا تھا. جی علی صاحب بولیے. جی انیل صاحب مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے ابھی امریکہ کے خلاف بول رہے ہیں جو آپ کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، جی تو یہ عمران خان صاحب ہوئے، نواز شریف ہوئے، دیگر لیڈر ہیں، ان کے تمام بچے وغیرہ سب امریکہ اور لندن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ لوگ کس منہ سے مطلب اس ملک کی لوگ وہ برائی کر رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کس منہ ابھی جواب دیتا ہوں. ہاں مطلب میں بالکل سمجھ گیا آپ کا کرٹیسزم سمجھ گیا. تھینک یو ویری مچ علی صاحب. ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ لیڈران کرام ہیں، نواز شریف صاحب، عمران خان وغیرہ، ان کے اپنے بچے تو باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو وہ کس منہ سے امریکہ وغیرہ کو برا کہہ رہے ہیں؟ اس کا کیا تعلق؟ میں بھی باہر سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں. کیا علم حاصل کرنا عیب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ چین سے اگر علم حاصل کرنا ہو تو وہاں جاؤ.
تو میرے بھائی اگر صرف اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو اعتراض تو ویسے بہت سارے ہوں گے. اصل میں یہ ان چھوٹی باتوں سے نکل کر ایک بڑی باتوں پر آئیں, ہے نا. علم کہیں سے ملے. چائنا نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس کے میجر ریزرویشنز ہیں یو ایس کے ساتھ, مگر علم کے لیے وہ باہر بھیج رہے ہیں. اچھا, اگر امریکہ کی پالیسیز بہت خوبصورت ہیں اور اچھی ہیں اور ہم اس پر اعتراض نہیں کریں تو میرا خیال ہے, میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ 85% لوگ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی اپنائی نہ جائے. اور اگر میں بھی وہ بات کروں تضاد بتائیے, میں مطلب ایک ذرا سی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایک تضاد دیکھیے کہ بالکل صحیح ہے 85 اس وقت سینسس اگر آپ لے لیں تو 80 سے 85% لوگ جو ہیں امریکہ کی پالیسیز سے لے کے ہر چیز کے خلاف ہیں. لیکن اچھا, کسی نے یہ کہا کہ اگر آج امریکن ایمبیسی ویزا کھول دے تو وہ سارے کے سارے یہ کنٹرڈکشن سے جا کے اور وہاں لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھو روزی کی خاطر یہ کنٹرڈکشن ہے. یہ وہی بات ہے جو میرے بھائی نے ابھی کہی کہ جی بچوں کی تعلیم کے لیے تو آپ وہاں بھیجتے ہیں, ہے نا. اچھا, یہ اعتراض بڑا پرانا ہے. جب مولانا ابو العلا مودودی پر اعتراض کیا جاتا جب بھی کہا جاتا تھا کہ جی آپ کے بچے باہر پڑھنے گئے اور آپ امریکہ کے خلاف ہیں. میں بات کر رہا ہوں یہ بات بہت پرانی ہے. الطاف حسین صاحب انگلینڈ میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے جی وہ خود انگلینڈ میں, یہاں کیا ہو رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو اس وقت اگنور کر کر ایک بڑی بات کی طرف جانا چاہیے. اچھا, اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ اگر وہ ویزے کھل جائیں گے تو جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ کیونکہ روزی ہر انسان کا اقتصادی یعنی معاشی کہتے ہیں. روزی ہر ایک کا حق ہے. آپ بھی باہر رہ کر آئے ہیں روزی کی خاطر, بہت سارے لوگ باہر رہ کر آئے ہیں, ہمارے مڈل ایسٹ میں گئے, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا پاکستان سے محبت کم ہے, بلکہ پیٹ پرائرٹی حاصل. انسان پہلے وہ اپنی بھوک اور اپنے شیلٹر اور اپنے کپڑے کی فکر کرے گا جہاں بھی اس کو مل جائے. نہ اسلام, نہ کوئی اور مذہب, نہ کوئی اور وطنیت اس بات پر قدغن لگا سکتی ہے کہ تم روزی کی خاطر اور علم کی خاطر باہر نہ جاؤ. ٹھیک ہے نا, وہ اپنا ایک الگ فلسفہ ہے. تو یہ ہم اب ہم وہی بات کر رہے تھے, ڈیٹریکٹ ہو گئے تھے. قوم کا تو آپ نے کہا کہ یکجہتی یہ سب, ہاں, حکومت کیا لائن لے رہی ہے؟ آر دے ٹیکنگ اٹ سیریسلی؟ نہیں, میرا ایک بڑا کلیئر کٹ ایشو ہے. دیکھیے, آپ نے پہلے تو ایک ہمارے بھائی نے کہی کہ دہشت گردی کے سلسلے میں ہم آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ وجوہات کہاں سے آ رہی ہیں. فلسطین سے آ رہی ہے, عراق سے آ رہی ہے, افغانستان سے آ رہی ہے, اور پاکستان میں آئی ہوئی ہے وجوہات. اچھا, وجوہات کو بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ میں دہشت گردوں کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. میں صرف وہ وجہ بیان کر رہا ہوں کہ جہاں بیماری ون آف دا مینی ریزنز, ایک نہیں بہت سارے ریزنز ہیں. رابرٹ, میں آپ کو جو آپ کے ناظرین ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ رابرٹ پیپ اور باب فیلڈمن, دو ریسرچرز ہیں شکاگو, یونیورسٹی آف شکاگو کے, انہوں نے اپنی 2 کتابیں لکھی ہیں اس بات پر کہ دہشت گردی کر کیوں رہا ہے, اور 4 نکات ہیں. یہ جو میرے بھائی کا سوال تھا نا اس کے اوپر پوری میں ریسرچ بتا رہا ہوں. 4 نکات ہیں. ایک یہ ہے کہ انہوں نے ویڈیو ٹیپ کیا سارے سوسائڈ بامبرز کا, اور 103 یا 300 ویڈیو ٹیپس ہیں, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں رہا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 97% ویڈیو ٹیپس کے اندر کوئی فنڈامنٹلزم اور اسلام کا ذکر بھی نہیں ہے. اچھا, تو انہوں نے پہلی چیز تو یہ کہی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا مذہب سے فنڈامنٹلزم سے تعلق نہیں ہے. انہوں نے اچھا, اور ویڈیو ٹیپس میں کیا کہا گیا اور ان کی ریسرچ کیا کہتی ہے, انہوں نے سارے سوسائڈ بامبنگز کو فالو کیا ہے اوور دا لاسٹ 20 ایئرس. اچھا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سوسائڈ بامبنگ کی وجہ یہ ہے کہ آکیوپیشن آف مائی لینڈ, میری زمین پر کوئی قابض ہے. ٹھیک ہے نا, بنیادی وجہ ایک وہاں سے شروع کیا. اچھا, دوسری بات انہوں نے کہی کہ اگر قابض میں اور جو جس کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے جس زمین پر, اس میں مذہب کا بہت بڑا فرق ہو. تامل ٹائیگرز یا فلسطین میں جو مذہب بہت بڑا فرق ہے نا, یعنی قبضہ کرنے والے یہودی ہیں اور زمین فلسطینیوں کی ہیں. یا عراق میں امریکہ آیا ہے یا افغانستان میں امریکہ آیا ہے, تو دین اور مذہب کا بہت بڑا فرق ہے. تیسری وجہ میں آپ کو بیان کی. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ قبضہ کرنے والے اور جو محکوم ہے اس میں طاقت کا زمین اور آسمان کا فرق ہو, کہ وہ اس کے فوج تک جب نہیں پہنچ سکتا تو وہ سیویلین ٹارگٹس بناتا ہے اس کے قریب کے. پریشر ٹیکٹکس. اچھا, اور یہ انہوں نے اسٹیٹسٹیکلی پروف کیا ہے, اور یہی ہمارا سٹینڈ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سمٹمز کو پکڑتے رہو گے کہ دہشت گرد پکڑو اور مارو, تم وہ نرسریز کو تم نہیں دیکھو گے کہ کس چیز کی نرسری ہے. 2 ٹریننگ کی نرسری ہے اور ان مجبوریوں کی نرسری ہے کہ فاٹا کے اندر مثال کے طور پر وہ سوچ جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہاں پر اس کو گرفت کریں. اور پاکستان کے اندر جو ریزنٹمنٹ پچھلے 7-8 سال سے ہے
اور کہ امریکہ کی جو افغانستان کے اندر وہ حرکت کر رہا ہے وار اینڈ ٹیرر میں، آپ اس کا ساتھ نہ دیں اور نہ بنیں. تو ون آف دا ریزنز، میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں، ون آف دا ریزنز اگین. بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور اس کے بعد ذرا اور کچھ سمجھنے کی کوشش آپ سے کروں گا. ڈاکٹر عارف الوی صاحب خواتین حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہیں جائیے گا مت، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں.